السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ رشتوں کا سودا ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین، کھارا، بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں ملا کیا رہے ہیں۔ یادیں ہماری پسندیدہ لمحوں کی لاشیں ہوتی ہیں، مگر ہم انہیں دفناتے نہیں کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا۔ درد اللہ نے دیا ہے تو اس کی دوا بھی وہی کرے گا۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہنے نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنیے، ٹھنڈے اور پرسکون کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنا اسٹریس بھول جائے۔ صوفی کا دنیا میں کسی چیز سے تعلق نہیں ہوتا سوائے اندیکھی دنیا کے، اور جب اس کی زبان کھول دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ کلام کرتا ہے، ورنہ خاموش ہی رہتا ہے۔ خواہشات کے دریا میں بہتے مت چلے جاؤ، خود کو اصولوں کی لگام ڈالو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہو۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ جس بندے کے پاؤں راہ خدا میں گرد آلود ہوئیں، انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک وہ رشتہ آپ کا اللہ کے سوا اور کسی سے بھی نہیں۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر ہے، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ رشتے کم بنائیں مگر دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ کسی کا سکون نہیں بن سکتے تو برائے مہربانی کسی کا ڈپریشن بھی مت بنیں۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین مشکلوں میں سے ایک ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے کہ آپ میں کچھ تو خاص ہے جو سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ انتخاب اس کا کریں جس کے ساتھ آپ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کہ تم سچے ہو،
تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ دوسروں کو سمجھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ہر موڑ پہ خوشیاں تیری جھولی میں آئے، اتنی ہو خوشیاں کہ تم سے سمیٹی نہ جائے۔ دل سے دعا ہے میری خدا سے، غم تیرے مقدر میں تو کیا تصور میں بھی نہ آئے۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مڑ سکیں۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں توڑ دے تو اپنے ٹکڑے لے کر رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ میں نے تمہیں منافقوں سے کھینچ کر نکالا تھا، لیکن جہاں کی اینٹ ہو آخر وہیں پر ہی لگتی ہے۔ جتنی غور سے لوگ ایک دوسرے کو ٹکرانے کے بعد دیکھتے ہیں، اتنی ہی غور سے اگر پہلے دیکھ لے تو ٹکر ہی نہیں ہوتی۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ ہمارا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہتی ہے۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کے قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ معززین تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ سائے ہجرت کر جاتے ہیں، دھوپ سے آنگن بھر جاتے ہیں، رہ جاتی ہے یادیں باقی، جینے والے مر جاتے ہیں۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ جب کوئی آپ کو لیکچر دے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، تو اس سے کچھ پیسے ادھار مانگ لینا۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنی وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ راہ راست پر ہونے کے بعد کسی ملامت اور مخالفت کرنے والے کی باتوں سے پریشان و افسردہ نہیں ہونا چاہیے، یہی تو شیطان کی چالیں ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے غموں سے بچاتا ہے۔ بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنی کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ تم اللہ کے گھر کو عبادت سے آباد رکھو، وہ تمہارے گھروں کو رحمتوں سے آباد رکھے گا۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، یہ وہ رابطہ ہے جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ نماز سکون دیتی ہے اگر سکون سے پڑھو تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 لوگ ہو تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ چیز اس کو غمزدہ کر دے گی۔ جو شخص اپنی بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔